حالانکہ یہی شیخ اسرار ہے. ہمیں ساتھیوں نے کہا کہ اس کی حالت تو علمی یہ ہے کہ مرزائی ایک طرف تو کہتے کہ مرزائی جاہل ہے، لیکن اس شیخ اسرار کی اپنی علمی حالت یہ ہے کہ اسے تفعیل اور تفاعل کے باب کا فرق معلوم نہیں، اور اس کے مقابل میں بیٹھے ہوئے شیخ رضی کو فرق معلوم تھا. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جب بھی مولویوں کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے علماء نے صحیح طرح جواب نہیں دیے. اب آج ہم آپ کو مولوی ساجد نقشبندی صاحب کی کلپ دکھائیں گے جہاں وہ بھی ہمارے مناظرے کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ اسرار رشید نے بہت غلطیاں کی. اسرار رشید کے پاس کوئی جواب نہیں تھے، اس وجہ سے آج کل وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، اور ہم اس کو انگریزی میں جواب دے رہے ہیں، اور ساتھ اب اردو ویڈیوز بھی ہم بنا رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم ساجد نقشبندی کا بیان آپ کو سنائیں گے جو کہ ایک دیوبندی مناظر ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس مناظرے کے بعد بہت سارے مسلمان علماء خاموش ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسرار رشید کے پاس کوئی جواب نہ تھا. حالانکہ یہی شیخ اسرار ہے. ہمیں ساتھیوں نے کہا کہ اس کی حالت تو علمی یہ ہے کہ مرزائی ایک طرف تو کہتے کہ مرزائی جاہل ہے، لیکن اس شیخ اسرار کی اپنی علمی حالت یہ ہے کہ اسے تفعیل اور تفاعل کے باب کا فرق معلوم نہیں، اور اس کے مقابل میں بیٹھے ہوئے شیخ رضی کو فرق معلوم تھا. I'm glad you asked this question so I can counter what you said in the previous question. With regard to at-tawaffi, it's not only inclusive of bab tafa'ul, because the word is from the masdar, the mada, a waw, fa and ya, and bab tafa'ul, depending on the bab that's utilized, some of the distinctions as you studied in sarf, you know that if it goes on a tafa'ul, it comes in the meaning of tasayyur. If it goes under bab taf'il, it means tajzi'. It changes the meaning slightly, but the asal is, you admitted, akhdhu shay'in wafiran kabilan. You're smiling because you know what I'm saying is true. Taking of something completely. You tried correcting yourself. You said, yes, I know it's not bab at-tafa'ul. Brother, our discussion was on bab at-tafa'ul. You quoted another bab and you messed up again. You messed up again. You said bab at-taf'il means to take in full. No, it means to give in full. You messed up again, Asrar Rashid Sahib. That ayah you quoted isn't, I will take ajr from you, I will give ajr. So bab at-taf'il is coming to give. So Allah gave Isa alayhi salam what? Full age. If you want to make mutawaffi ka bab at-taf'il and do tahrif of Quran, what did Allah give him? His full age. So you did tahrif of the Quran. Then to defend yourself, you said no, bab at-taf'il means to take in full. No, it means to give in full. So these are two mistakes you made already, and I corrected you. I answered Balib Tali. I explained the time lapse according to your own tarjuma in front of you. میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا. I will give you full age. So there is no time lapse issue there. It's about the qawl of the Yahud, and when they said that to Nabi Sallallahu Zaf already happened. اس کی علمی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے موقف پر جو قرآن کی آیات پڑھ رہا تھا وہ بھی غلط پڑھ رہا تھا، اور اس کے بالمقابل جنہیں جاہلوں کا ٹولہ کہا جاتا ہے، منکر نے ختم نبوت کہا جاتا ہے، منکر نے قرآن کہا جاتا ہے، وہ صحیح آیات پڑھ رہا تھا. جس آدمی کو تفعیل اور تفاعل کا فرق معلوم نہ ہو، جو آدمی اپنے موقف پر قرآن کی آیتیں ٹھیک طرح سے نہ پڑھ سکتا ہو، انہیں آپ اس طرح پیش کریں اور پھر شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پھر آپ دوسروں پر پتھر بھی برسائے. ہم یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے تھے، حالانکہ ساتھیوں نے میں کہا ہے، لیکن تان آمد بجنگا، مطلب آپ سنیں. یہی شیخ رضی ہیں، جب یہی شیخ اسرار ہے، جب ان کے سامنے ان کے اپنے گھر کی انوار شریعت، یہ انوار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 کی گستاخانہ عبارات، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور دوبارہ نزول کے بارے میں لکھا کہ دوبارہ وہی بھیجا جاتے جو پہلی دفعہ ناکامیاب رہے. This in the book Anwar al-Shariat, it mentions the reason Nuzul Masih is because he failed the first time. Na'udhu billah min dhalik. This is why we disagree with the Barelvi side. And عیسیٰ علیہ السلام کو معاذاللہ پہلی بعثت میں ناکام کہا. یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. میں یہ کہوں کہ شیخ اسرار شیخ رضی کے ساتھ مناظرے میں ناکام رہے تو کیا یہ شیخ اسرار کی گستاخی نہیں ہے؟
تو ایک پاک پیغمبر کے بارے میں جس کا کام ہی تبلیغ ہو، نبی کا کام کیا ہے؟ تبلیغ نہیں تو اور کیا ہے؟ اسے تبلیغ میں ناکام کہنا کہ کھلی گستاخی نہیں ہے، لیکن آپ کے یہ مناظر صاحب اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر آپ موضوع دیکھیں، موضوع حیات عیسیٰ علیہ السلام رکھا ہوا ہے۔ اس موضوع کے بارے میں یہ فتاوی رضویہ میرے پاس ہے، جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 612 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ قادیانی صدہا وجہ سے منکرین ضروریات دین تھا اور اس کے پسماندے حیات و وفات سیدنا عیسیٰ رسول اللہ علی نبینا الکریم وعلیہ صلوات اللہ و تسلیمات کی بحث چھیڑتے ہیں، جو ایک فرعی مسئلہ خود مسلمانوں میں ایک نوع کا اختلافی مسئلہ ہے، جس کا اقرار یا انکار کفر تو درکنار ضلال بھی نہیں ہے۔ یعنی حیات و وفات کا مسئلہ تو خود مسلمانوں کے درمیان اختلافی ہے بقول ان صاحب کے، اس کے اقرار یا انکار پر کسی کو کفر کا فتویٰ تو دور، کسی کو ہم گمراہ کہنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ایسا موضوع جو خود آپ کے بڑوں کے ہاں اختلافی موضوع ہی نہیں ہے، اس موضوع کو آپ مرزائیوں کے ساتھ چھیڑ رہے ہیں، جس کی بنا پر، جس کے انکار کی بنا پر ان کی تکفیر تو دور تذلیل بھی نہیں ہو سکتی۔ جس مناظر کو ابھی تک اختلاف کا پتہ نہ ہو، موضوع کا پتہ نہ ہو، آپ اسے ایسے ترم خان بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہ گفتگو پھر بارہا کہہ رہے ہیں، ہم یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔